السلام علیکم۔ امت مسلمہ کے مشہور تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کے ظہر خورانی کا ہے کہ جسے تاریخ اور علم الرجال کی تحقیق سے نابلد لوگ اکثر بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور حسن بن علی کے ظہر دینے کا الزام کبھی تو کسی صحابی پر لگاتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے مسلمان پر، اور پھر اس پر ایسا واویلا کھڑا کرتے ہیں کہ جس کی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام روایات کی تحقیق اور تخریج بیان کروں گا کہ جس میں حسن بن علی کے ظہر دینے کا الزام چند مشہور اور مخصوص شخصیات کی طرف لگایا گیا ہے، تاکہ جو حق پر ہے اس کے اطمینان میں اضافہ ہو اور اس کے مخالف کا بطلان آشکار ہو جائے۔ حضرت حسن بن علی کے ظہر دینے کا الزام 3 شخصیات کی طرف منسوب ہے، جس میں سب سے پہلی شخصیت اللہ کے رسول کے مشہور صحابی معاویہ بن ابی سفیان ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے طویل امت مسلمہ کا امیر رہنے کا شرف حاصل ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف 5 روایات منسوب ہیں، جن میں سب سے پہلی روایت ابو بکر بن حفص سے مروی ہے کہ اس نے کہا سعد بن ابی وقاص اور حسن بن علی دونوں کی اموات معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں ہوئی۔ پھر اس روایت کے آخر میں ایک بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا تھا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں بیان کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 2694، لیکن یہ روایت 3 علتوں کے باعث مردود اور باطل ہے۔ سب سے پہلی علت اس روایت کی یہ ہے کہ بریکٹ والے الفاظ کس کے ہیں، کس نے اس میں شامل کیے ہیں، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، کیونکہ یہی طریق ابو بکر بن حفص سے ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں بیان کی ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں 3 جگہ بیان کیا ہے اس طریق کو، لیکن ان دونوں نے کہیں بھی ان الفاظ کی زیادتی نقل نہیں کی۔ اور اگر اس الفاظ کی زیادتی کو قبول بھی کر لیا جائے، تب بھی وہ کون لوگ ہیں جن کا یہ گمان تھا کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا ہے معاویہ کے زمانے میں؟ وہ مجہول لوگ ہیں، اور ان مجہول لوگوں کی علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری علت اس کی یہ ہے کہ ابو بکر بن حفص جس نے اس کلام کو بیان کیا، اس کے اور حضرت حسن بن علی کے انتقال کے زمانے میں ایک طویل عرصہ ہے، اس نے وہ زمانہ پایا ہی نہیں ہے، لہذا اس کی بیان کردہ یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ تیسری علت اس روایت کی یہ ہے کہ ابو بکر بن حفص یہ خود بھی مجہول ہے، اس کی نہ تو پیدائش اور موت کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی اسے کسی قابل اعتبار محدث نے ثقہ قرار دیا ہے، لہٰذا ان تینوں علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف اور مردود ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن حسن سے مروی ہے، کہتا ہے حسن بن علی نے کثیر عورتوں سے نکاح کیا تھا، بہت کم ہی عورتیں تھیں جو ان کے پاس رہیں، اور جو ان کے پاس رہیں ان سے ان کی محبت دائمی رہی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا، پہلی بار زہر دینے سے وہ میں کمزوری آئی، پھر جب دوبارہ انہیں زہر دیا کہ وہ دوبارہ کمزور ہو گئے، اور آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو اس کمزوری میں ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک طبیب نے کہا کہ اس آدمی کی آنتیں زہر کے باعث کٹ چکی ہیں۔ حضرت حسین نے کہا اے ابو محمد مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو حسن نے کہا میرے بھائی اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے تیرے دفن ہونے سے قبل قتل کر دوں گا یا اسے پکڑ لوں گا۔ حسن نے کہا میرے بھائی یہ دنیا فانی ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ میں اس سے اللہ کے پاس ملاقات کروں۔ پس انہوں نے اس شخص کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے ایک خادم کو اس پر راضی کیا کہ وہ حسن کو زہر پلا دے۔ عبداللہ بن حسن کا یہ طویل قصہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا، جس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر ہے 386، لیکن یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والا محمد بن عمر واقدی ہے جو مشہور کذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے عبداللہ بن جعفر کی سند سے، لیکن عبداللہ بن جعفر کا سماع
عبداللہ بن حسن سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا ان دونوں علتوں کی وجہ سے یہ روایت موضوع، من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ تیسری روایت مغیرہ بن مقسم سے مروی ہے، کہتا ہے معاویہ نے اشعث کی بیٹی کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے بیٹے یزید کا نکاح تم سے کر دوں گا اگر تم حسن بن علی کو زہر کھلا دو، اور اس کو 1,00,000 دینار بھی بھجوا دیا۔ اس نے اسے قبول کیا اور حسن بن علی کو زہر کھلا دیا۔ معاویہ نے مال تو اسے دے دیا لیکن یزید سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ مغیرہ بن مقسم کی اس روایت کو ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبیین صفحہ نمبر 80 میں بیان کیا ہے، لیکن اس قصے کو بیان کرنے والا مغیرہ بن مقسم ایک تو مدلس ہے، دوسرا حسن بن علی کے انتقال کے کئی عرصہ کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ معروف ہے کہ ایسی روایات منقطع اور مرسل کہلاتی ہیں اور یہ ضعیف کے قبیل سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سند کا دوسرا راوی عبید بن صباح الخراز یہ ضعیف ہے، لہذا یہ قصہ اس سند کے ساتھ بھی ضعیف ہے۔ چوتھی جو روایت ہے وہ اسماعیل بن عبد الرحمن سے مروی ہے، کہتا ہے حسن جب مدینہ کی طرف آئے تو وہیں مقیم ہو گئے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بیعت کروانے کا ارادہ کیا تو ان پر سب سے بھاری معاملہ حسن بن علی اور سعد بن ابی وقاص کا گزرا، پھر انہوں نے ان دونوں کو زہر کھلوا دیا اور جس سے وہ دونوں مر گئے۔ اسماعیل کی اس روایت کو ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبیین صفحہ نمبر 80 میں ہی بیان کیا ہے، لیکن اس روایت کو بیان کرنے والا اسماعیل بن عبد الرحمن یہ مجہول اور نامعلوم ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا راوی فضل بن حسن المصری یہ بھی مجہول ہے، اور مجہول اور نامعلوم راویوں کے قصے یہ موضوع اور من گھڑت منکر کی قسم میں آتے ہیں۔ آج پانچویں اور آخری روایت جابر الجعفی سے مروی ہے، کہتا ہے کہ معاویہ نے جب ارادہ کیا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت کی جائے تو انہوں نے حسن بن علی اور سعد بن ابی وقاص کی طرف زہر بھجوایا جس سے وہ دونوں مر گئے، اور یہ کام حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے کیا جسے معاویہ نے مال بھجوایا تھا۔ جابر جعفی کی اس روایت کو بھی ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبیین صفحہ نمبر 60 میں بیان کیا، لیکن اس روایت کے اندر جابر الجعفی یہ کذاب اور بڑا جھوٹا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سند کا دوسرا راوی مفضل بن صالح یہ منکر الحدیث ہے۔ اچھا، یہاں علم میں یہ مخفی نہ رہے کہ ان تینوں روایات کو بیان کرنے والا ابو الفرج اصفہانی جس کا پورا نام علی بن حسین ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبیین یہ موضوع اور من گھڑت روایات کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ ابو الفرج اصفہانی خود بھی جھوٹا اور شیعہ کذاب راوی ہے، لہذا معاویہ کی طرف پانچوں روایات جو منسوب کی جاتی ہیں یہ تینوں ہی پانچوں روایات ہی ضعیف اور ناقابل حجت ہیں۔ دوسری نسبت جو کی جاتی ہے وہ یزید بن معاویہ کی طرف کی جاتی ہے، اس بارے میں ایک روایت یزید بن عیاض بن جعدبہ نے نقل کی ہے، کہتا ہے جعدہ بنت اشعث حسن بن علی کے نکاح میں تھیں، اسے یزید بن معاویہ نے زہر بھجوایا کہ وہ اگر یہ زہر حسن بن علی کو کھلا دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ جعدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب حسن کی وفات ہو گئی تو جعدہ نے یزید کی طرف پیغام بھجوایا کہ یزید اپنا وعدہ پورا کرے۔ اس پر یزید نے کہا اللہ کی قسم ہم تو حسن بن علی کے لیے بھی تم سے راضی نہ تھے تو اپنے لیے تم سے راضی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یزید بن عیاض کی اس روایت کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے، جس کا جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 284، لیکن یہ قصہ بھی جھوٹا اور من گھڑت ہے، کیونکہ یزید بن عیاض بن جعدبہ یہ مشہور کذاب اور موضوع روایات بیان کرنے والا راوی ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کی سند میں ابو عبداللہ الثمامی مجہول اور نامعلوم ہے، اور محمد بن خلف بن مرزبان یہ ضعیف ہے، لہٰذا ان تین راویوں کی وجہ سے یہ قصہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ تیسری نسبت جعدہ بنت اشعث کی طرف کی جاتی ہے، جس کے بارے میں ایک روایت منسوب ہے کہ ام موسیٰ نے کہا جعدہ بنت اشعث بن قیس نے حسن کو زہر پلایا،
جس سے وہ بیمار ہو گئے۔ کسی آدمی نے کہا 40 دن تک ان کے نیچے ایک تسلا رکھا جاتا اور دوسرا اٹھایا جاتا۔ ام موسیٰ کی اس قصے کو ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا ہے، جس کا جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 387۔ لیکن یہ روایت بیان کرنے والی ام موسیٰ یہ مجہولہ اور نامعلوم ہے، اور اس کے علاوہ مغیرہ بن مقسم اس روایت کے اندر ہے، وہ مدلس ہے، لہٰذا یہ سند بھی ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ ایک آخری روایت جو زیادہ سے منسوب ہے وہ قتادہ بن دعامہ کا قول ہے کہ قتادہ نے کہا حسن بن علی کو جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا جو حسن کے نکاح میں تھی، اور اسے اس کام کی رشوت دی گئی تھی۔ قتادہ کے اس قول کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 4881، لیکن اس سند میں محمد بن اسحاق منکر الحدیث اور زہیر بن علا یہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قتادہ بھی اس زمانے کا نہیں ہے، لہٰذا منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سند بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے کہ اس بارے میں جو قصے نقل کی جاتے ہیں ان میں نامعلوم، مجہول، جھوٹے اور کذاب قسم کے راوی ہی ہیں۔ کوئی ایک سند بھی اس بارے میں ایسی نہیں کہ جس پر اعتبار کر کے ان شخصیات کی طرف وثوق کے ساتھ اس الزام کو منسوب کیا جائے۔ ان روایات کے علاوہ کچھ روایات اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، لیکن ان کی روایات ایک تو ناقابل حجت ہیں، کیونکہ یہ معروف مسئلہ ہے اصول حدیث کا کہ جب کوئی راوی ایسی روایت بیان کرے جس سے اس کے موقف کی تائید ہوتی ہو یا اس کے موقف کی حمایت ہوتی ہو تو اس کی وہ روایت مردود ٹھہرتی ہے، اور انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں ان کی اسناد کا حال ان اسناد سے بھی زیادہ خراب ہے، لہٰذا اس بارے میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا تھا یا وہ اپنی طبعی زندگی پوری کر کے موت سے ہمکنار ہوئے تھے؟ تو اس بارے میں اس قصے کی حقیقت کو جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔